ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں ابرار کاشی صاحب. جتنے بڑے وہ شاعر ہیں اتنے بڑے وہ ناظم ہیں، اور بلکہ اس وقت تو وہ ہندوستان کے سب سے بڑے ناظم ہیں، سب سے کامیاب ناظم ہیں، اور ان کی نظامت میں ہونے والے مشاعرے ہی کامیابی کی گارنٹی ہوا کرتے ہیں. ابرار کاشی صاحب کی ایک نظم ہے جو کہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے وہاں پر بہت مقبول ہو چکی ہے. پہلے تو آپ کو سناتے ہیں یہ نظم جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس کے بعد ہم ابرار کاشی صاحب سے ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے اس نظم کی تخلیق ہوئی تھی، کیسے اس بڑے ٹاپک کو انہوں نے چنا تھا. پہلے دکھاتے ہیں آپ کو یہ نظم. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان. مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے بندے سے پروردگار. تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار. مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار. تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار. مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں. فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمیں پر تجھے آب و دانہ دیا. ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور. یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے. یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں. یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلتے رنگ. یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل. واہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلتے رنگ. یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل. یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ. درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا. بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر. کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین. یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر. اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابرار کاشف صاحب سے ایک ہوٹل میں ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے ان سے پوچھا اس کی تخلیق کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کہا. یہ سبھی جانتے ہیں کہ سورہ رحمان کا وہ پس منظر، لیکن یہ سب سے پہلے یہ نظم کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کچھ چیز اللہ کی طرف سے اتر آتی ہے، یہ کیسے ذہن میں آیا سب سے پہلے؟ یہ بہت اچھا خوبصورت سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے اس کی تخلیق کے بارے میں. اور میں یہ بھی گفتگو نکلی ہے ذرا سی تو بات تھوڑی سی 1 منٹ کی بڑھ جائے گی. جی. مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے ان کا بھی مجھے اس سلسلے میں جب یہ نظم تک پہنچی تو انہوں نے پہلے تو یہ لگا کہ یہ میرے ملک کا کوئی بندہ ہے، لیکن پھر انہوں نے جب پتہ کیا تو انہوں نے اپنے رسوخ سے اپنے کانٹیکٹ سے میرا نمبر کہیں سے حاصل کیا اور انہوں نے مجھے بات کی. اور یہی سوال جو آپ کر رہے ہیں یہ انہوں نے بھی کیا، اور انہوں نے ایک مزید سوال یہ کیا کہ اس میں جو ٹکڑا ہے اس نظم میں الف لام میم قاف اور عین غین، اس کا مطلب کیا ہے. اور میں نے اپنے تئیں جو سوچ کر یا جس طریقے سے میں نے اس کو سمجھا تھا تو میں نے ایکسپلین کیا، وضاحت کی. اور مولانا نے کہا کہ بیٹا میں بھی ایسے ہی سمجھ رہا تھا. بہرحال یہ مولانا نے مجھے بڑی دعاؤں سے نوازا.
اور پرویز بھائی آپ کی محبت کا شکریہ. تو بات یہ تھی کہ میں بچپن سے ہی علامہ اقبال کو بہت پڑھا کرتا تھا. شکوہ جواب شکوہ مجسر تھی اسکول کے ڈیز میں. تو وہ ساری ایک کیفیت کا ایک ملا جلا معاملہ تھا. اور اس کے بعد جب میں خاص طور پہ ہماری قوم اور ہماری یہ ساری جو رسوائیاں اور بربادیاں ہیں دنیا کے گوشے گوشے میں کیوں ہو رہے ہیں ہم اتنا ذلیل خوار, اس کا سبب میں جاننے کی کوشش کرتا تھا اپنے کہیں, اور چاہتا تھا کہ میں کسی شعر میں ڈھالوں, کسی نظم میں ڈھالوں, اپنے کلام میں لے آؤں اس کو. تو میں یہ دعا مانگا بھی کرتا تھا اللہ سے اور سوچا بھی کرتا تھا اس بارے میں. پھر یہ ہوا کہ مجھے خدا نے وہ تحفہ عطا کر دیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس نظم میں ذرا سا جو کچا پن جو تھا, یہ تو ایک ہی سٹنگ کی نظم ہے, ایک ہی مرتبہ میں نے یہ کہی ہے نظم. ہاں جی, لیکن پھر 2-3 دن میں ذرا سا میٹر بہر بہر یہ سب ٹھیک کر کے پھر اس کو جو آج آپ سن رہے ہیں. تو جو طارق جمیل صاحب نے جو وضاحت آپ نے کی اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. جی, اس میں جو یہ ہے الف لام میم قاف اور عین غین, یہ قرآنی الفاظ ہیں اور یہ اسرار ہیں ان لفظوں کے اندر چھپے ہوئے. حامیم سجدہ جو ہمارے یہاں آیت ہے, سورت ہے حامیم سجدہ قرآن پاک میں اللہ کی کتاب, تو ان لفظوں میں بھی اسرار اور رموز ہے, اور وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان لفظوں میں کیا اسرار اور رموز ہے. بہرحال اس کے میرے نزدیک تو یہ معاملہ یوں بھی ہے کہ میں نے تو اسے صرف اس لیے استعمال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو قرآن عظیم ہم پر جو ہمیں جو عطا کی گئی ہے, تو یہ نہ صرف ایک نظام حیات ہے بلکہ یہ اسرار اور رموز سے بھی بھری ہوئی ہے, یہ علم اور حکمت سے بھی بھری ہوئی ہے. سارا دنیا کا نظام اور دنیا کی پوری تعلیم اس کتاب کے اندر ہے, اور اسی لحاظ سے میں نے ان لفظوں کا انتخاب کیا تھا, اور وہ میرے جو اس کا میٹر چلتا تھا اور جو وزن ہے اس کا ساری چیزیں وہ آتی گئی. بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہ آمد ہے, اور اللہ نے میرے معبود نے, میرے پیدا کرنے والے نے مجھے اس کا تحفہ عطا کیا, میں اس کا شکرانہ ادا کرتا ہوں. اور آپ تمام دوست احباب, پرویز بھائی, سلمان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور وہ تمام لوگ جو اس نظم کو سنتے ہیں, اس سے محظوظ ہوتے ہیں, بہت بہت شکریہ. تو جس طریقے سے مطلب علامہ اقبال صاحب کی نظم ہم لوگ یاد رکھتے ہیں, ویسے ہی آنے والی جو جنریشن ہے وہ انشاءاللہ ابرار بھائی کی نظم کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے گی. اور یہ سامعین جو سوال میرے دل میں تھا, یقیناً آپ کے بھی دل میں تھا کہ کس طریقے سے یہ پوری نظم کی جو تخلیق کے بارے میں بھی ہم لوگوں کی بات ہوئی ہے, اس کی بہت مزہ آیا. ابرار بھائی بہت تھکے ہوئے ہیں, بہت لمبا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں, اس لیے میں بات چیت کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور بہت یادگار یہ ہماری ملاقات رہی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو یہ تھے جناب ابرار کاشف صاحب, اور ان کی جو نظم ہے, اس نظم کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جو ایشور ہے, ایک ایشور ہے, اس نے ہم سب کو بنایا ہے اور ہم سب کو دنیا کی ساری نعمتیں, ساری چیزیں عطا کی ہیں, اور اس کے بدلے میں ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں. ہم بھائی بھائی سے لڑنے لگتے ہیں, ہم امانت میں خیانت کرنے لگتے ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ کسی کے بھی ساتھ کوئی بھی چھل کپٹ کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. ہم اس کی عبادت اور اس کا جو صحیح سے جو اس کا پیغام ہے اس کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے, اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. یہی لب و لعاب ہے اس نظم کا, اور بہت زیادہ مقبول ہے. ابرار کاشف صاحب, آپ سلامت رہیے, ہم سب کی دعا آپ کے ساتھ ہے. اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریے, شیئر کریے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے. ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند.